بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 277 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس الاختلاف فی الثمن بعد ہلاک بعض المبی اور جنس الاختلاف فی الثمن بعد الاقالۃ قبل قبض المبی کے متعلق بات کریں گے. اور کتاب کی عبارت فَإِنِ اخْتَلَفَ فِي قِيمَةِ الْهَالِكِ سے لے کر لِأَنَّهُ يَرَى النَّصَّ مَعْلُولًا بَعْدَ الْقَبْضِ ایزا تک ہوگی. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. فَإِنِ اخْتَلَفَ فِي قِيمَةِ الْهَالِكِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ لِأَنَّ الثَّمَنَ قَدْ وَجَبَ بِاتِّفَاقِهِمَا. پس اگر دونوں ہلاک شدہ غلام کی قیمت میں اختلاف کریں تو قول بائی کا معتبر ہوگا، اس لیے کہ ثمن دونوں کے اتفاق سے واجب ہوا ہے. ثم المشتری يدعي زیادة السقوط بنقصان قیمة الهالك والبائع ينكره والقول للمنکر. پھر مشتری ہلاک شدہ غلام کی قیمت کے کم ہونے کی وجہ سے زائد کے ساقط ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور بائع اس کا منکر ہے، اور قول منکر کا معتبر ہوتا ہے. وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَبَيِّنَةُ الْبَائِعِ أَوْلَى. اور اگر دونوں نے بینہ قائم کیا تو بائع کا بینہ اولا ہوگا. لِأَنَّهَا أَكْثَرُ إِثْبَاتًا ظَاهِرًا. اس لیے کہ بائع کا بینہ بظاہر زیادہ مثبت ہے. لِإِثْبَاتِهَا زِيَادَةَ فِي قِيمَةِ الْهَالِكِ. اس لیے کہ وہ ہلاک شدہ غلام کی قیمت میں زیادتی ثابت کرتا ہے. وَهَذَا لِفِقْهٍ. اور یہ فقہی راس کی بنیاد پر ہے. وَهُوَ أَنَّ فِي الْأَيْمَانِ تُعْتَبَرُ الْحَقِيقَةُ. اور وہ یہ ہے کہ قسموں میں حقیقت کا اعتبار کیا جاتا ہے. لِأَنَّهَا تَتَوَجَّهُ عَلَى أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ وَهُمَا يَعْرِفَانِ حَقِيقَةَ الْحَالِ. اس لیے کہ قسمیں متوجہ ہوتی ہے متعاقدین میں سے کسی ایک پر، اور وہ دونوں حال کی حقیقت سے باخبر ہے. فَبُنِيَ الْأَمْرُ عَلَيْهَا. لہذا حقیقت پر اس کی بنا رکھی گئی. وَالْبَائِعُ مُنْكِرٌ حَقِيقَةً وَلِهَذَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ. اور بائع حقیقتاً منکر ہے، اسی لیے اس کا قول معتبر ہوگا. وَفِي الْبَيِّنَاتِ يُعْتَبَرُ الظَّاهِرُ. اور بینات میں ظاہر کا اعتبار کیا جائے گا. لِأَنَّ الشَّاهِدَيْنِ لَا يَعْلَمَانِ حَقِيقَةَ الْحَالِ. اس لیے کہ گواہ حقیقت حال نہیں جانتے. فَاعْتُبِرَ الظَّاهِرُ فِي حَقِّهِمَا. تو ان دونوں کے حق میں ظاہر کا اعتبار کیا گیا. وَالْبَائِعُ مُدَّعٍ ظَاهِرًا. اور بظاہر بائع مدعی ہے. فَلِهَذَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ أَيْضًا. اسی لیے اس کا بینہ بھی قبول کیا جائے گا. وَتَتَرَجَّحُ بِالزِّيَادَةِ الظَّاهِرَةِ عَلَى مَا مَرَّ. اور ظاہری زیادتی کی وجہ سے اس کے بینہ کو ترجیح ہوگی جیسا کہ گزر چکا. وَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ مَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي يوسف رحمہ اللہ تعالی. قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کا قول جو ہم نے ذکر کیا، یہ آپ کے لیے اس کے مطلب کو واضح کرے گا. سابق سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ بعد مبی کے بعد متعاقدین کا جو اختلاف یہ موجب للتحالف ہے کہ نہیں ہے، تو اس میں اختلاف اقوال، دلائل اور تفصیلات پہلے بیان ہو چکی ہے. پھر قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے ہاں یہ اختلاف موجب للتحالف ہے. تو تحالف کی کیفیت اور تفسیر پر بھی سابقہ درس میں بات ہو چکی ہے. قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے قول کے مطابق تحالف کی تفسیر بھی بیان کی تھی. اس بارے میں صاحب ہدایہ نے فرمایا تھا کہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے جو مسئلہ بیان کیا ہے، تحالف کی جو تفسیر بیان کی ہے، یہ اس مسئلے کے قیاس کے مطابق ہے کہ جو مبسوط میں امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے. اور وہ ہے کہ ایک شخص نے 2 غلام خریدے، دونوں پر قبضہ کیا، پھر خیار عیب کے تحت ایک غلام عیب کی وجہ سے واپس کیا اور دوسرا اس کے پاس ہلاک ہوا. تو مبسوط میں ہے کہ جو غلام ہلاک ہوا ہے اس کا ثمن واجب ہوگا، اور جو واپس کیا ہے اس کا ثمن ساقط ہو جائے گا. اور دونوں کا جو ثمن ہے وہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ تو یوم القبض کی قیمت دونوں پر تقسیم کریں گے. جیسا کہ پہلی مثال بیان کیا تھا کہ مثلا 2000 ہے تو 1000 مشتری کی ذمہ سے ساقط ہو جائے گا اور 1000 ادا کرنا پڑے گا. ساقط اس لیے ہوا کہ ایک غلام واپس کیا ہے، اور 1000 اس لیے لازم ہوگا کہ وہ غلام اس کے قبضہ میں ہلاک ہوا ہے. فَإِنِ اخْتَلَفَ فِي قِيمَةِ الْهَالِكِ.
یہاں سے آج کا سبق ہے، سابقہ تفصیل تو اس بارے میں تھی کہ جب دونوں یوم القبض ہلاک شدہ غلام کی قیمت پر متفق ہو، لیکن اگر دونوں کا اختلاف ہو تو اس صورت میں فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو صاحب ہدایہ ذکر فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بائع کا قول معتبر ہوگا، لأن الثمن قد وجب باتفاقهما۔ یہاں سے وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ بائع کا قول اس لیے معتبر ہے کہ جب ان دو غلاموں کی خرید و فروخت ہو رہی تھی تو دونوں کا ثمن بائع مشتری کے اتفاق سے واجب ہوا تھا۔ پھر مشتری 500 کا مقر ہے، وہ کہتا ہے کہ اس ہلاک شدہ غلام کی قیمت 500 ہے، اور بائع جو ہے وہ زیادتی کا مدعی ہے، وہ کہتا ہے کہ 500 نہیں بلکہ 1000 ہے، اور مشتری 500 سے جو زیادہ 500 بائع کی طرف سے بتلایا جا رہا ہے اس کی سقوط کا قائل ہے، وہ کہتا ہے کہ 500 ساقط ہے، اور بائع اس کا منکر ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں 500 سے اوپر 500 ہے، یہ ساقط نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے بائع منکر ہوا، اور ضابطہ ہے کہ قول منکر کا مع الیمین معتبر ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَبَيِّنَةُ الْبَائِعِ أَوْلَى۔ اور اگر بائع اور مشتری میں سے ہر ایک نے بینہ پیش کیا تو اس صورت میں بائع کا جو بینہ ہے اس کو ترجیح ہوگی، اس لیے کہ بائع زیادتی کا مدعی ہے تو اس کا بینہ مثبت لزیادہ ہوگا، اور ہم نے پہلے اصل اور ضابطہ بیان کیا ہے کہ اگر بینات میں تعارض ہو تو جو بینہ مثبت لزیادہ ہو اس کو ترجیح دی جائے گی، لأن البینات للاثبات، اس لیے کہ بینات اس بات کے لیے ہے۔ وہذا لفقہ۔ ابھی اگر کوئی سوال کریں کہ آپ حضرات نے عدم بینہ کی صورت میں بائع کا قول مع الیمین معتبر سمجھا، اور اسی طرح جب دونوں کے پاس بینہ ہو تو اس صورت میں بائع کے بینہ کو ترجیح دی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو صاحب ہدایہ نے اس کا جواب ذکر فرمایا ہے کہ یہ ایک فقہی راز اور بیت کی بنیاد پر ہے، اور وہ فقہی راز یہ ہے کہ قسموں میں حقیقت حال کا اعتبار کیا جاتا ہے، اور حقیقت حال کا اعتبار اس لیے کیا جاتا ہے کہ قسم عقدین میں سے ایک یعنی بائع اور مشتری میں سے ایک کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، یا بائع قسم اٹھاتا ہے یا مشتری اٹھاتا ہے، اور عقد ان دونوں کا اپنا ذاتی فعل ہے، اور اپنے ذاتی فعل سے ہر شخص بخوبی واقف ہوتا ہے، اس لیے قسموں کی بنا حقیقت حال پر رکھی گئی۔ تو ہم نے دیکھا کہ حقیقتاً منکر کون ہے، بائع یا مشتری؟ تو بائع سقوط ثمن کا منکر تھا، یعنی جو زیادتی کا وہ دعویٰ کر رہا ہے اس کی سقوط کا وہ منکر تھا، تو اس لیے ہم نے اس کا قول مع الیمین معتبر سمجھا کہ قول ضابطے کے مطابق منکر کا معتبر سمجھا جاتا ہے۔ وفی البینات یعتبر الظاہر، اور جہاں تک بینات کی بات ہے، گواہی کی بات ہے، تو اس میں ظاہر کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ گواہوں کو حقیقت حال کا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بائع اور مشتری کے فعل کی گواہی دیتے ہیں، وہ غیر کے فعل کی گواہی دیتے ہیں، اپنے فعل کی گواہی نہیں دیتے، تو اس وجہ سے ان کے حق میں ظاہر کا اعتبار کیا گیا، اور بظاہر بائع جو ہے وہ مدعی ہے کیونکہ وہ زیادتی ثابت کر رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کا بینہ قبول کیا جائے گا، اور جب جانبین سے بینہ پیش کیا گیا تو اس کا بینہ چونکہ مثبت علی زیادہ ہے، اس وجہ سے اس کے بینہ کو ترجیح دی گئی، جیسا کہ پہلے گزر چکا۔ وَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ مَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَوْلِ ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مبسوط کی جو روایت ہم نے ذکر کی، اس سے قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کا قول واضح ہوا ہوگا کہ اس کا قول اس مسئلے کے قیاس کے مطابق ہے، اور یہ بھی بات واضح ہوئی ہوگی کہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے بائع کا قول کیوں معتبر سمجھا ہے، اور دونوں کی طرف سے اگر بینہ پیش کیا جائے تو بائع کے بینہ کو کیوں ترجیح دی ہے، تو یہ بات بھی جو صاحب ہدایہ نے فقہ ذکر کی ہے اس سے ظاہر ہوئی ہوگی۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال ومن اشترى جاریۃ وقبضها ثم تقایلا، اور اگر کسی شخص نے باندی خریدی اور اس پر قبضہ کیا پھر اقالہ کیا، ثم اختلفا فی الثمن، پھر دونوں نے ثمن میں اختلاف کیا،
فإنهما يتحالفان ويعود البيع الأول، پس دونوں قسم اٹھائیں گے اور پہلی بے عود کرے گی. ونحن ما اثبتنا التحالف فيه بالنص، اور اس میں ہم نے تحالف نص سے ثابت نہیں کیا ہے. لأنه ورد في البيع المطلق، اس لیے کہ نص بیع مطلق میں وارد ہوئی ہے. والإقالة فسخ في حق المتعاقدين، اور اقالہ متعاقدین کے حق میں فسخ ہے. وإنما أثبتناه بالقياس، اور ہم نے اسے قیاس سے ثابت کیا ہے. لأن المسألة مفروضة قبل القبض، اس لیے کہ مسئلہ مبیع پر قبضہ کرنے سے پہلے میں فرض کیا گیا ہے. والقیاس یوافقه على ما مر، اور قیاس اس کے موافق ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا. ولہذا نقیس الإجارة على البيع قبل القبض، اور اسی وجہ سے ہم اجارہ کو بے قبل القبض پر قیاس کرتے ہیں. والوارث على العاقد، اور وارث کو عاقد پر. والقیمت على العین فيما اذا استهلكه في يد البائع غیر المشتری، اور قیمت کو عین پر قیاس کرتے ہیں اس صورت میں کہ جب مشتری کے علاوہ تیسرے شخص نے بائع کے قبضہ میں مبیع ہلاک کی ہو. ولو قبض البائع المبيع بعد الإقالة فلا تحالف عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى خلافا لمحمد رحمه الله تعالى، اور اگر مبیع پر قبضہ کیا اقالہ کے بعد پھر تحالف نہیں ہے شیخین کے نزدیک برخلاف امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے. لأنه يرى النص معلولا بعد القبض أيضا، اس لیے کہ وہ نص کو معلول سمجھتے ہیں قبضہ کے بعد بھی. قالوا من اشترى جاریة وقبضها، اس عبارت میں ذکر کردہ مسئلہ کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے باندی خرید کر اس پر قبضہ کیا. قبضہ کرنے کے بعد متعاقدین نے باہمی رضامندی سے عقد کو فسخ کیا، اقالہ کیا. مشتری باندی واپس کرنے سے پہلے بائع کے ساتھ ثمن میں اختلاف کرنے لگا. تو کیا یہ اختلاف موجب للتحالف ہے کہ نہیں ہے؟ تو امام قدوری رحمہ اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف موجب للتحالف ہے. بائع اور مشتری دونوں سے قسم لی جائے گی. اگر قسم اٹھا لی تو پہلی جو بے ہے وہ عود کر جائے گی. بائع کا حق اس ثمن کے ساتھ ہو جائے گا جو پہلی بے میں طے ہوا تھا، اور مشتری کا حق اس مبیع کے ساتھ متعلق ہو جائے گا کہ جس پر پہلے بے وارد کی گئی تھی. وَنَحْنُ مَا أَثْبَتْنَا التَّحَالُفَ فِيهِ بِالنَّصِّ، ابھی اگر کوئی سوال کریں کہ آپ حضرات نے اقالہ میں تحالف کو کس بنیاد پر مشروع قرار دیا؟ حدیث جو ہے وہ تو بے مطلق میں وارد ہوئی ہے، اور اقالہ بے مطلق نہیں ہے بلکہ تیسرے شخص کے حق میں بے ہے اور متعاقدین کے حق میں فسخ ہے. تو اقالہ تو بے مطلق نہیں ہے، لہٰذا حدیث کی روح سے تو یہاں پر تحالف نہیں ہونا چاہیے. وَنَحْنُ مَا أَثْبَتْنَا التَّحَالُفَ فِيهِ بِالنَّصِّ، تو اس سوال کا جواب صاحب ہدایہ نے اس عبارت سے دیا ہے کہ اقالہ کی صورت میں تحالف ہم نے نص سے ثابت نہیں کیا ہے بلکہ قیاس سے ثابت کیا ہے. بئی طور کے متن میں جو مسئلہ فرض کیا گیا ہے وہ قبل قبض المبیع کی صورت میں فرض کیا گیا ہے، کہ یعنی مشتری نے اقالہ کے بعد بائع کو مبیع واپس نہیں کی ہے کہ دونوں کے مابین اختلاف ہوا. تو کیا اختلاف موجب للتحالف ہے کہ نہیں ہے؟ تو قبل قبض المبیع جو تحالف ہے یہ قیاس کے موافق ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، لہٰذا اس پر دوسری صورت کو قیاس کیا جا سکتا ہے. تو ہم نے اقالہ کی صورت کو قبل قبض المبیع کی صورت پر قیاس کیا اور قیاس کی بنیاد پر اقالہ کی صورت میں تحالف کو ثابت کیا ہے. وَلِهَذَا نَقِيسُ الْإِجَارَةَ عَلَى الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ، قبل قبض المبیع تحالف قیاس کے موافق ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے اجارہ کو بے قبل القبض پر قیاس کیا ہے، یعنی موجر اور مستاجر کے مابین اجرت پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کی مقدار میں اختلاف ہوا. تو یہ اختلاف موجب للتحالف ہے. تو یہاں پر جو تحالف ثابت کیا گیا قیاس کی بنیاد پر ہے، اجارہ کو بے قبل القبض پر قیاس کیا ہے. والوارث علی العاقد، اور وارث کو ہم قیاس کرتے ہیں عاقد پر، یعنی بائع اور مشتری
دونوں کہیں پہ اڑ گئے، فوت ہوئے، اور ان کے ورثاء کے مابین اختلاف ہوا مشتری کے وارث کا مبی پر قبضہ کرنے سے پہلے مشتری کا وارث کہتا ہے کہ مبی کا جو ثمن ہے وہ 10,000 ہے، اور بائے کا جو وارث ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں بلکہ 15,000 ہے۔ تو ابھی اس صورت کو بھی ہم قیاس کرتے ہیں بے قبل القبض کی صورت پر، جیسے وہاں پر تحالف ہے تو ایسی بائے اور مشتری کے مرنے کے بعد ان کے ورثاء میں بھی اگر مبی پر قبضہ کرنے سے پہلے اختلاف ہو جائے تو بھی دونوں کے مابین تحالف ہوگا۔ والقیمۃ علی العین فیما اذا استہلکہ، اس کی صورت یہ ہے کہ مثلا ایک شخص نے عمر سے موبائل خریدا، تو زید نے آ کر اس موبائل کو عمر کے قبضہ میں ہلاک، یعنی بائے کے قبضہ میں توڑ دیا یا پانی میں پھینک دیا، ضائع ہوا، تو زید کو اس موبائل کی قیمت کا ضامن بنایا گیا، زید نے ضمان ادا کیا، اس مال پر بائے نے قبضہ کیا، تو مشتری کا اس مال پر قبضہ کرنے سے پہلے اس موبائل کے ثمن میں دونوں کے مابین اختلاف ہوا، تو یہ اختلاف موجب للتحالف ہے۔ یہاں پر جو بطور زمان قیمت دی گئی ہے وہ عین کے درجہ میں اتاری گئی، اور دونوں پر اختلاف کی صورت میں تحالف کو واجب کیا گیا۔ یعنی اگر مال زمان کے بجائے عمر کے قبضہ میں مبی ہوتی، یعنی یہ موبائل ہوتا، اور مشتری کا اس پر قبضہ کرنے سے پہلے بائے اور مشتری کے مابین اختلاف ہوتا، تو اختلاف موجب للتحالف ہے، اور یہ تحالف قیاس کے موافق ہے۔ تو اسی طرح جب یہ موبائل ضائع ہوا اور اس مال زمان نے موبائل کی جگہ لے لی، تو بھی اگر دونوں کے مابین اختلاف ہو جائے موبائل کے ثمن میں، تو اختلاف بھی موجب للتحالف ہے، یعنی مال زمان کو قیاس کیا ہے موبائل پر جو کہ عین ہے۔ وَلَوْ قَبْضَ الْبَيْعُ الْمَبِيعَ بَعْدَ الْإِقَالَةِ، سابق تفصیل تو اس صورت میں تھی کہ اقالہ کے بعد بائع نے مبیع پر قبضہ نہیں کیا ہے کہ قبضہ کرنے سے پہلے دونوں کے مابین اختلاف ہوا، لیکن اگر مبیع پر قبضہ کرنے کے بعد اختلاف ہو جائے تو اس صورت میں تحالف ہے کہ نہیں ہے، تو اس میں اختلاف ہے شیخین اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ شیخین کے ہاں تحالف نہیں ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بھی تحالف ہوگا۔ شیخین کے نزدیک تو تحالف اس لیے نہیں ہے کہ بعد قبض المبیع جو تحالف ہے یہ خلاف قیاس ہے، لہذا اس پر غیر کو قیاس نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو حدیث شریف ہے نص ہے، یہ معلول بعلتین ہے، یعنی اذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا، یہ نص معلول ہے متعاقدین کے انکار سے، یعنی جب دونوں انکار کریں گے تو تحالف واجب ہوگا۔ اس میں بعد القبض اور قبل القبض کی کوئی تفصیل نہیں ہے، لہٰذا امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بعد قبض المبیع بھی تحالف جاری ہوگا۔ اس مختلفی مسئلہ میں راجح قول جو ہے وہ شیخین کا ہے، جیسا کہ علامہ حسکفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔